जिंदा कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी तरह मैं आप सबकी भरपूर तारीफ खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत की सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ शमूएल की पहली किताब और उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत लिखी। शमूएल की पहली किताब और उसका पहला बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत लिखी। खुदा के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर कलाम में यूं लिखा है, शमूएल की पहली किताब और उसका पहला बाब और 17वीं आयत से, तब एली ने जवाब दिया, तो सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। कुरान के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर कुरान की खास बरकत हो। कुरान का शुक्र। सब तशरीफ रखें और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कुरान के हुजूर को महसूस करें और कुरान के हुजूर झुक के दुआ करें कि खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो। खुदावंद आज के कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां बदले। आज के कलाम के सबब से हमारे बंधन टूटे। आज के कलाम के सबब से हमारे जुए टूटे। आज के कलाम के सबब से हम तेरे हुजूर खुदावंद तेरी बरकतों से माला माल हो जाए। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तू ही जिंदा खुदा है। बाकी हो यही हम तेरे बच्चे हैं और तू हमसे बड़ा प्यार करता है। तूने अपना लहू हमारी खातिर बहा दिया। तूने अपना पवित्र हाथ हम पर रखा हुआ है ताकि खुदावंद हम तेरे नाम से नाम तुझे मुबारक कह सके। अरे खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी खातिर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम तेरा शुक्र अदा करते रहें। जब कलाम बयान करूं तो तेरा रूह कुद्दस मुझे गाइड करे और खुदावंद कलीसिया सुनने वाले कान रखे, समझने वाला दिल रखे और खुदावंद अमल करे और तेरे नाम को मुबारक कहे कि तू जिंदा खुदा है। तो छूना और बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। यहाँ पर मुराद ये है कि खुदा तो हमें औलाद दे। क्या दे? औलाद दे। और खुदा से वो अपने लिए बरकत को चाह रहे हैं। खुदा से वो अपने लिए खुदा की कुव्वत को मांग रही है, खुदा की बरकत को मांग रही है। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि जो हन्ना है वो खुदा के हुजूर जाती है और जब वो खुदा के हुजूर जाती है तो वो रोती है, वो खुदा को पुकारती है, वो खुदा को कहती है कि खुदावंद तो हमें बरकत अता कर। पहले तो एली काहिन से कहता है कि तो ताजा महक नशे में, जब उसे अपना टुकड़ा सुनाती है तो फिर वो क्या कहता है कि जहाँ तेरी मुराद इस्राएल का खुदा पूरी करे। तो हम खुदा की हैकल में किस लिए जमा होते हैं?
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ تو پتہ نہیں برکت ملی ہو یا نہیں ملی، آج جاگ میں آئے یہ برکت۔ ہم یہاں پر کس لیے آتے ہیں؟ برکت لینے کے لیے۔ ہم یہاں پر اس لیے آتے ہیں کہ خدا ہماری آواز کو سنے، خدا ہماری التجا کو سنے، خدا ہمیں دیکھے، خدا ہمیں پرکھے کہ یہ بندہ، یہ بیٹی، یہ بیٹا میری حضوری میں ہے، اور خدا ہم پر اپنی برکتوں دے گے۔ اسی نے گیت بھی گایا، برکت دے یسو، برکت دے یسو، آواز بڑی گھاٹ ہے، برکت بڑی بھی آواز گھاٹ ہے، تو میں سوچنا اور کما والی کتنی برکت دے یسو، برکت دے۔ برکت دو طرح لیتی جاتی ہے، کتنے طرح نا؟ دو طرح جو میں اسی آنے آنا بھی اسی خدا دی ہے کل جو ہے خدا دی حضوری چو دو چیزاں نکل گئے، ایک برکت ہے، ایک لعنت۔ جیڑا خدا دی حضوری دے وچ خالص دل دے نال ڈرتا ہویا کمبدا ہویا اون دی حضوری چ آئے گا، کی کرے گا؟ تے جیڑا خدا نو حاضر ناظر ہی نہیں جاندا ہوئے گا، کی کرے گا؟ لعنت رسیو کرے گا۔ میں نہیں، خدا۔ اب میرے عزیزو یہاں پر برکتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک برکت وہ ہے جو ہم لیتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں، جو ہم التجا کرتے ہیں، جس طرح حنا التجا کر رہی ہے، جس طرح حنا پکار رہی ہے، جس طرح حنا التجا کر رہی ہے۔ حنا دل میں ٹھان کر آئی ہے کہ اگر آج مجھے برکت نہ ملی تو میں خدا کی حضوری سے اٹھوں گی نہیں۔ اب حنا روتی جا رہی ہے، خدا کی ہیکل میں بیٹھی ہوئی ہے، آنسو جاری ہے، لب ہل رہی ہے، آواز نکل نہیں رہی۔ اب دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ خدا آج میں تیری حضوری میں آئی ہوں، خدا آج میں تجھ سے منت کرتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ خدا جو تو مجھے بیٹا یا بیٹی دے گا، میں اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرواؤں گی اور وہ تیری حضوری میں دے دوں گی۔ وہ التجا کی جا رہی ہے، وہ پکارتی جا رہی ہے۔ ایلی دیکھتا ہے، ایلی کہتا ہے کہ یہ کون عورت ہے جو صبح صبح نشہ کر کے آ گئی ہے، جو صبح صبح ایسے ہی مجھے بھی تنگ کر رہی ہے اور شاید خدا کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہ ایلی اس کے پاس جاتا ہے اور وہ عورت اپنا دکھڑا سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو دکھوں کی ماری ہوں، میں تو غموں سے نڈال ہوں، میں تو اولاد لینے آئی ہوں، میں تو آج یہاں سے برکت لے کر جاؤں گی۔ اور اسی وقت خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جا تجھے برکت ملے گی۔ یہ ایک برکت ہے جو ہم مانگ کر لیتے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، بس مانگی جا رہے ہیں، اس میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں برکت کب ملے گی۔ آج آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، 2 دن بعد، 2 مہینوں بعد، 2 سالوں بعد کب ملے گی ہمیں نہیں پتا۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ مجھے میرے ٹیچروں نے سکھایا تھا۔ میرے ٹیچر کہتے سی برکت لینی نہیں ہے، برکت کی کرنی ہے، کھونی ہے۔ دوسری برکت ہم چھین کر لے سکتے ہیں، اس طرح چھین کر ہم برکت کو کیا کر سکتے ہیں؟ چھین کر ریسیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر وہ برکت آپ کے لیے ہے اور آپ خدا کی حضوری میں اچھے طریقے سے نہیں بیٹھ رہے تو میں آپ کی جگہ پر میں آپ کے اپنے خدا کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں اپنے آپ کو خاکسار بنا کر میں اپنے آپ کو فروتن بنا کر میں اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے چاہے مجھے ابلیس جتنا مرضی تنگ کرے چاہے مجھے کوئی ادھر سے آواز دے چاہے کوئی ادھر سے آواز دے چاہے کوئی مجھے ادھر سے چھیڑے چاہے کوئی ادھر سے مجھے تنگ کرے لیکن میں خدا کی حضوری میں سٹل قائم ہوں تو پھر میں نے برکت آپ کی بھی چھین لی ہے برکت چھیننا بھی بڑا اچھا لگا اسے سارے آنے ضرور ابھی آج میں جاواں گا آج اتوار دا دن میں جاواں گا تو میں خدا کی حضوری دے وچوں برکت لے کے آواں گا 3 آدمی سفر کے لیے نکلے کسی مقصد کے لیے نکلے راستے میں ابراہیم کا ڈیرا ہے ابراہیم دیکھتا ہے کہ یہ کون سے شخص ہیں جو آ رہے ہیں وہ اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے اور جا کر انہیں اپنے خیمہ میں لے آتا ہے ڈیرے میں لے آتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے ان کے پاؤں دھوتا ہے ان کے ہاتھ دھوتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو جلدی سے کیا کر ان کے لیے پھلکے تیار کر اور اچھا بھرا اچھا مینڈا ان کے لیے تیار کرواتا ہے اب اس کے دل میں کچھ مقصد نہیں ہے ابراہیم وہ صرف برکت لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی خدمت کروں اور میں برکت کو رسیو کر لوں وہ 3 آدمی سدوم اور امورا کو تباہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اب ابراہیم سدوم اور امورا سے پہلے ان سے اپنی برکت چھین لیتا ہے کیسے چھین لیتا ہے انہیں کھانا کھلا کر وہ شخص کہتے ہیں کہ ہم نہیں رک سکتے لیکن وہ انہیں زبردستی روکتا ہے وہ ان کے لیے کھانا تیار کرواتا ہے جلدی سے سب کچھ کرتا ہے اور جب وہ کھا پی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مانگ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم سن جب آئندہ سال آئندہ اسی وقت میں ہم آئیں گے تو اولاد والا ہوگا ہاللیلویہ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سارا اندر مسکرا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کو اولاد کو ایک بیٹے کو جنم دوں اب ابراہیم بھی اتنا اس کے اندر بھی قوت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو جنم دے سکے تو ہم کس طرح بیٹا رسیو کر سکتے ہیں لیکن جب آئے وہی وقت آتا ہے تو سارا بیٹے کو رسیو کرتے ہیں ہاللیلویہ یہ برکت چھیننا ہے برکت انہوں نے چھین لی تھی وہ خاص ابراہیم نے نہیں سنائی سدوم امورا دے لے جائے سن انہوں تباہ کرن دے لے جائے سن لیکن کیے بھی ابراہیم نے انہوں کو برکت کھوئی ابراہیم نے کیا مینوں برکت دینی چاہیے کیسے آج کہتے ہیں اسی برکت کھونے میں ہاں اسی برکت کھو رہے ہیں جو میں یعقوب نے اپنے پرا بھی برکت کھوئی اسی بھی کھونے میں اسی برکت کھو رہے ہیں اسی برکت کھو رہے ہیں جو میں یوسف کے پرا نے یوسف کی برکت کھوئی میرے عزیزوں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کا گھمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کا غرور کر رہے ہیں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں میرے پاس دولت ہے میرے پاس روپے ہے سارے میرے آگے ہاتھ پھیلائیں میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں آج میں دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص ہوں
आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आपका गरूर खाक में मिल जाएगा, आपका घमंड खाक में मिल जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसान तो खाली हाथ पैदा हुआ था और खाली हाथ ही रह जाएगा। तेरी दौलत यहीं पर रह जाएगी, तेरा घमंड यहीं पर रह जाएगा। मुझे एक बहुत बड़ा जंगजू है, उसने बहुत से शहरों को फतह किया। हिटलर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जब वो मरने लगता है तो वो कहता है कि मेरे हाथ कब्र में से बाहर रखना। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि लोग देखें कि मैंने इतनी दुनिया को फतह कर लिया, लेकिन जब मैं मरा तो मेरे हाथ खाली है, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गया। खुदा दा कलाम है कल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुद फिक्र करेगा, लेकिन ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ। ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ और सिर्फ परेशानियां लेके। यकीन जानो, जब भी आप खालिस नियत से और खालिस दिल से खुदा के हुजूर में झुकेंगे, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। बात अच्छी नहीं लगी? हालेलुया। कब पूरी होगी? जब आप दिल से इन्ने को कोने दे विच भी तुहाडे घर की परेशानी तां किसी की परेशानी ना हो। फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि वो मुराद पूरी कर दी जाएगी, सुन ली जाएगी, कबूल कर ली जाएगी। लेकिन जो असी खुदा दे हुजूरी दे विच आके अनेकांत बड़े अच्छे तरीके ना बयान करदा है। खुदा दे हुजूर असी जदों झुकने आ ते असी अपना सिर भी नहीं चुकदे, बल्कि सिर थले सट के खुदा मैनूं आ चाहिदा, खुदा मैनूं आ चाहिदा, मैनूं आ परेशानी है, मैनूं आ परेशानी है, ओनू ठीक कर दे, ओनू ठीक कर दे, मैनूं आ दे दे, ओनू आ दे दे, इंज कर दे, उंज कर दे। आमीन। ओके, ये बरकत नहीं, अब बरकत नहीं रिसीव करनी। पौलुस कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हम बुरी नीयत से मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं। तो मैं सारे को बड़े खूबसूरत अल्फाज में मैं ते खुदा नूं बुलाना है। मैं पादरी साहब मेरा तो खुदा दा मसला है, मैं नहीं हूं, मैं तो दुआ भी नहीं करनी, मैं तो गिरजे भी नहीं जाना, मैं तो पहले बाइबल रीड करना, सरकारी सुनना भी नहीं करना। क्या खुदा को कोई परेशानी है? किसे है? आप खुदा को छोड़ रहे हैं, परेशानी आपको होगी। आप खुदा से दूर जा रहे हैं, खुदा से दूर नहीं जा रहे। और जब खुदा से दूर जाएगा तो फिर आप खाक में मिल जाएंगे। जब खुदा आपको छोड़ेगा तो आप कब्र में चले जाएंगे। और दाऊद बयान करता है कि कब्र में कौन तेरे से ताश कर सकता है, कब्र में कौन तुझे पुकार सकता है? कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बरकत को छीनने वाले बन जाए, मांगने वाले ना बने, इल्तिजा करने वाले ना बने, बल्कि आप अपने काम ऐसे करें कि आप हर वक्त बरकत को छीनते जाएं। अगर आपको पता चला है कि इस घर में आज खाना नहीं बना, तो आप जाकर मदद करें, बरकत छीने उनसे। अगर आपको पता चला है कि ये बेटा ये बेटी भूखे हैं, तो आप उन्हें खाना खिलाएं, बरकत को छीने। और अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है, तो अगर आपके पास है तो आप उसे लाज़मी दे, बरकत को छीनिए।
میں ایک رائٹر کی بک پڑھنا پیا سا انہیں بڑی خوبصورتی نہ بیان کیتا نے جب ساڈے گھر پرانے آتے ہیں نا تو اسی منہ واٹنے آیا ہونا بھی آ گیا لے ہوں کی کرنا رائٹر بیان کرتا پیا اسی آنے نا کھانے پہ سوری دانے پہ کھانے والے کا نام اگر وہ کھانا اس کے لیے ہے تو یہ یاد رکھے صرف دسترخوان آتا ہے لیکن کھانا کس کا ہے اس کا اپنا ہے آپ برکت لے رہے ہیں کھانا اس کا ہے آپ اسے ہی اپنے گھر میں بلا کر اپنے دسترخوان سے دے رہے ہیں تو برکت چھین رہے ہیں میرے عزیزوں آج برکت کو چھین جس طرح مریم نے مارتھا کو اپنے کاموں میں مصروف تھی یہی کر وہ کر ایسے کر ویسے کر یسوع کے لیے یہ بنا یسوع کے لیے وہ بنا لیکن مریم خدا کے قدموں میں بیٹھی رہی کہ مجھے تیرے کلام کی بھوک ہے اور وہ برکت چھینی جا رہی ہے وہ برکت کو رسیو کیے جا رہی ہے برکت لیے جا رہی ہے اور مارتھا تھکی ہاری آتی اور کہتی ہے کہ خداوند تو اسے بھی بھیج کہ میرے ساتھ مدد کرے تو یسوع کہتا ہے مارتھا تو دنیا کے کاموں میں الجھی ہے لیکن اچھا حصہ کس نے چن لیا ہے مریم نے چن لیا ہے اچھا حصہ خدا کا کلام ہے اچھا حصہ خدا کی قدرت ہے اچھا حصہ خدا کے قدم ہے اچھا حصہ اس کی مموری ہے اور اگر آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں تو یاد رکھیں کہ جب وہ اپنے جلال میں آئے گا تو وہ بھی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لینے میں مصروف ہوگا اور آپ سے کہے گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون آئیں آج برکت پوچھیں اپنی آنکھوں کو بند کریں سر کو جھکائیں اور خداوند کے نام کو مبارک کریں خداوند کے نام کو قدوس کریں زندہ خدا دیکھ ہم تیرے حضور آتے ہیں ہم تیرے نام کو پکارتے ہیں تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں تیرے نام کو اپنی زندگی میں ابد درجہ دیتے ہیں ہم تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ تو یسوع کے نام سے اور معجزات کر تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ تو اپنا فضل کر تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری کو ہم پر چمکا اور خداوند اپنی مموری عطا کر اپنا فضل کر تاکہ ہم تیرے فضل میں رہتے ہوئے تیرے نام کو مبارک کریں تیرے جلال میں تیری قدرت کو خداوند اپنی زندگی میں رسیو کریں اور تیرے نام کو ہی مبارک کہیں کہ تو زندہ خدا اب باقی ہو جری یسوع کے نام سے تو خداوند چھونا یسوع کے نام سے تو برکت عطا کرنا یسوع کے نام سے تو خداوند اپنے لوگوں کو اپنی حضوری میں خداوند لے آنا اور خداوند یہ تیرے حضور برکت کو چھینے یہ تیرے حضور سے خداوند ہر وقت برکتیں حاصل کرنے کے لیے قائل ہوں اور تیرے نام کو مبارک کہیں کہ تو یہ زندہ خدا ہے تیرے حضور جھکنے والے ہوں کہ تو یہ مبارک خدا ہے اے پاک خداوند تو اپنا فضل اپنی حضوری اپنی مموری عطا کر اور اپنا جلال ظاہر کر تاکہ ہم تیرے جلال میں رہتے ہوئے تیرے نام کو مبارک کر سکے اور تیرے نام کی شکر گزار کرے کہ تو زندہ خدا ہے باقی ہوا جاری ہمارا آج تیری حضوری میں جھکنا تجھے مبارک کہنا تجھے پسند آئے اور تیرا نام مبارک ہو کہ تو زندہ خدا ہے تجھے اور بلیس کر مسیح یسوع کے نام سے آمین